بڑا کلیجہ پھٹتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے کڑیل نوجوان، خوبصورت نوجوان، ہماری یہ قوم کے بچے، یار یہ کسی باپ کے آنکھ کے تارے ہوتے ہیں، کسی ماں کے راج دلارے ہوتے ہیں، کسی کے بھائی ہوتے ہیں، کسی کے باپ ہوتے ہیں، کسی کا بیٹا ہوتے ہیں، یہ گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں یار، لیکن یہ اپنی ذمہ داریوں سے بے نیاز ہو کر کے، گھر بار کی پرواہ کیے بغیر، بیوی بچوں کا کچھ سوچے بغیر، ماں باپ کی فکر کیے بغیر، حتیٰ کہ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ سوچنے اور اپنی فیوچر کے بارے میں، آگے بڑھنے کے بارے میں سوچنے کے بجائے آج یہ نشے کا ڈوز لے کر کے فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی نالیوں میں پڑا ہوا ہے، کوئی گٹر میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے بچوں کی یہ حالت جب غیر کوئی دیکھتا ہے نا تو ہمارے بچوں کی حالت دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، ہماری قوم پہ بہت سارے ظلم ہوئے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن ایک بڑا خاموش ظلم ہمارے بچوں پر یہ بھی ہوا، ہمارے ملک کے بچوں پر۔ یہ جو لوگ اپنے گھروں میں دودھ میں چینی تک ڈال کر کے نہیں پیتے نا، آج وہ ہمارے بچوں کو ویمل کا پرچار کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اس کے دانے دانے میں ہے کیسر کا دم۔ یہ ہمارے بچوں کو گٹکھا کھانا سکھا رہے ہیں، یہ ہمارے بچوں کے حلق سے زہر اتارنا چاہ رہے ہیں، اور آج طرح طرح کے آن لائن گیمز، یہ ڈریم 11، لوڈو اور نہ جانے کون کون سے گیم ہیں، یہ ان کا پرچار کر کر کے نا ہمارے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ تم جوا کھیلو۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان کی تو منشا ہی یہ ہے، شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض اور کینہ پیدا کر دے، اور تمہارے درمیان نفرتیں ڈال کر کے وہ تم بھائی بھائی کو دشمن بنا دے۔ اور اس کے لیے شیطان کے پاس دو بڑے خطرناک گھاتک ہتھیار ہیں، فرمایا فی الخمر والمیسر، ایک ہتھیار ہے شراب اور دوسرا ہتھیار ہے جوا۔ شراب اور جوا یہ شیطان کے وہ دو آلے کار ہیں، وہ دو خطرناک ہتھیار ہیں جن سے آج وہ ہمارے پورے سماج کو ایک دوسرے سے لڑا کر کے نا ایک دوسرے کا بھائی بھائی کو دشمن بنا رہا ہے، اور اندر سے پورے سماج کو ہمارے کھوکھلا کر رہا ہے، اور پوری قوم کو، پورے ملک کو وہ تباہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ آج اگر ہم یہ 2022 کی رپورٹ دیکھتے ہیں، پرانی رپورٹ ہے، تازہ رپورٹ دیکھیں گے نا تو شاید فیصد اور کچھ بڑھ گیا ہو۔ 2022 کی رپورٹ کے مطابق صرف مسلمانوں کی اگر ہم بات کریں تو 20% مسلمان ہمارے ملک میں رہتے ہیں، 20 میں سے 5% مسلمان وہ شراب کے عادی بن چکے ہیں، وہ نشے کے عادی بن چکے ہیں، وہ جوا کھیلتے ہیں، اور اسی نشہ اور جوا کے چکر میں اللہ کی قسم ان کی زندگی برباد ہو گئی، لائف تباہ ہو گئی، ان کے خاندان اجڑ گئے، بیوی بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جائیداد پراپرٹیاں بک گئیں، اور بوڑھے ماں باپ آج گھروں میں، ویران گھروں میں پڑے کھانس رہے ہیں، کوئی انہیں ایک وقت کی ایک خوراک دوا دینے والا نہیں ہے۔ آج اللہ کی قسم بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا کلیجہ پھٹتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے کڑیل نوجوان، خوبصورت نوجوان، ہماری یہ قوم کے بچے، یار یہ کسی باپ کے آنکھ کے تارے ہوتے ہیں، کسی ماں کے راج دلارے ہوتے ہیں، کسی کے بھائی ہوتے ہیں، کسی کے باپ ہوتے ہیں، کسی کا بیٹا ہوتے ہیں، یہ گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں یار، لیکن یہ اپنی ذمہ داریوں سے بے نیاز ہو کر کے، گھر بار کی پرواہ کیے بغیر، بیوی بچوں کا کچھ سوچے بغیر، ماں باپ کی فکر کیے بغیر، حتیٰ کہ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ سوچنے اور اپنی فیوچر کے بارے میں، آگے بڑھنے کے بارے میں سوچنے کے بجائے آج یہ نشے کا ڈوز لے کر کے فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی نالیوں میں پڑا ہوا ہے، کوئی گٹر میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے بچوں کی یہ حالت جب غیر کوئی دیکھتا ہے نا، کوئی دشمن دیکھتا ہے تو ہمارے بچوں کی حالت دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہے ان کے بچے برباد ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی، ہماری قوم پہ بہت سارے ظلم ہوئے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن ایک بڑا خاموش ظلم ہمارے بچوں پر یہ بھی ہوا، ہمارے ملک کے بچوں پر، کہ ہمارے ملک کے بچوں کے حلق سے زہر اتارا جا رہا ہے۔ آج ان کو شراب اور نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے اسباب پیدا کیے جا رہے ہیں، ان کو جوئے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ آج دیکھیے نا، ہم نے باقاعدہ الیکشن کے وقت دیکھا ہے، الیکشن کے وقت کہ ہمارے بچوں کو پوا پلا کر کے نا، پوا پلا کر کے ان سے ووٹنگ کرائی جاتی ہے، ان سے ووٹ ڈلوائے جاتے ہیں، اور ہمارے بچوں کو نشے اور شراب کا عادی بنا کر کے نا، یہ ملک میں جتنے دنگے فسادات ہوتے ہیں، جہاں بھی گھر کسی کا جلتا ہے نا، یہ گولیاں چلتی ہیں، عام طور پر ہمارے بچوں کا استعمال ہوتا ہے،
اور ان بچوں کو یہی شراب اور نشے کا ڈوز دے دے کر کے نا ان سے اس طرح کے دنگے اور فساد کروائے جاتے ہیں. اور آج یہ جو ہمارے نوجوانوں کے بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں، جو ان کے رول ماڈل ہیں، جو ہیرو مانے جاتے ہیں ہمارے ملک کے، یار یہ وہ بے غیرت لوگ ہیں. ہم نے کئی بار یہ بات کہی ہے، یہ سیلیبریٹیز، یہ بڑے بڑے لوگ، یہ ہیرو اور یہ ہمارے بچوں کے جو رول ماڈل ہیں، جھوٹے رول ماڈل، یہ بے غیرت اپنے گھروں میں دودھ میں چینی تک ڈال کر کے نہیں پیتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ چینی میں کیمیکل بہت زیادہ ہوتا ہے، اس سے کینسر ہو سکتا ہے، امکان ہے کینسر ہونے کا، بیماریاں پیدا ہونے کا. یہ جو لوگ اپنے گھروں میں دودھ میں چینی تک ڈال کر کے نہیں پیتے نا، آج وہ ہمارے بچوں کو ویمل کا پرچار کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اس کے دانے دانے میں ہے کیسر کا دم. یہ ہمارے بچوں کو گٹکھا کھانا سکھا رہے ہیں، یہ ہمارے بچوں کے حلق سے زہر اتارنا چاہ رہے ہیں. اور آج طرح طرح کے آن لائن گیمز، یہ ڈریم 11، لوڈو اور نہ جانے کون کون سے گیم ہیں، یہ ان کا پرچار کر کر کے نا ہمارے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ تم جوا کھیلو. اور آج ابھی میرے پاس موبائل نہیں ہے، اللہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے پاس کتنے ایسے نوجوانوں کے رپورٹس ہیں جنہوں نے یہی آن لائن گیمز کھیل کھیل کر کے اپنی زندگی داؤں پہ لگا دی. وہ خودکشی کر لیے، سوسائڈ کر کے وہ دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے. ان کا پورا گھر تباہ ہو گیا، جائیداد پراپرٹیاں، ان کا پورا بینک خالی ہو گیا اسی جوئے، آن لائن جوئے کے چکر میں، گیم کے چکر میں. میرے پاس بہار کے، میں نے شاید کسی ویڈیو میں کسی بیان میں اپنے بتایا تھا، بہار کا رہنے والا پورنیہ کا ایک نوجوان، اس نے مجھے فون کیا، اس نے کہا کہ حضرت میں 90,000 روپیہ اسی آن لائن گیم میں ہار چکا ہوں اور آج میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اسی آن لائن گیم جوئے کے چکر میں ہم نے ان سے پیسے ادھار لیے. اپنے باپ کی چوری کی، گھر میں چوری کی، وہ سارے پیسے اٹھا کر کے ہم نے اس گیم، آن لائن گیم میں لگا دیا، اور پھر بھی میں وہ گیم سارے ہار گیا اور سارے میرے 90,000 روپے ڈوب گئے. میری بیوی تھی وہ میکے چلی گئی، بچوں کو میں منہ دکھانے کے قابل نہیں، دوست احباب سے ادھار لیا تھا، اب ان کا بھی سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے، گھر بار سے مجھے نکال دیا گیا ہے اور اب میں کہیں کا نہیں بچا، تو اس لیے اب میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں. میں نے اس نوجوان کو سمجھایا اپنے طور پر. لیکن یہ تو ایک نوجوان کی کہانی، نہ جانے کتنے ایسے روزانہ اخبارات میں چھپتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ خبریں ملتی رہتی ہیں، کسی آن لائن گیم کے چکر میں نہ جانے کتنے نوجوان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. لیکن یہ بے غیرت قوم کے جو ہیرو مانے جاتے ہیں ہمارے ملک میں، بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں، چند پیسوں کی لالچ میں یہ آج ہمارے بچوں کے سامنے اس طرح کے جوئے کا پرچار کرتے ہیں، آن لائن گیم کھیلنے کی انہیں ترغیب دیتے ہیں، انہیں نشے کا عادی بنا رہے ہیں، اور انہیں طرح طرح کے گٹکے اور سورتی اور نہ جانے کیسے کیسے زہر کھانے کی طرف یہ لوگ مائل کر رہے ہیں. میرے بھائی، میں آپ سے کہوں گا نوجوانوں، یہ لوگ ان تمام چیزوں کا، آن لائن جوئے کا، گیم کا اور گٹکے کا پرچار کر کے انہوں نے موٹے موٹے پیسے وصول لیے، ان کو پیسے مل گئے. لیکن اگر ان تمام چیزوں کی تمہیں لت پڑی نا میرے بھائی، اللہ کی قسم تمہارا گھر تک بک جائے گا، لائف تباہ ہو جائے گی. اس لیے میرے بھائی، اپنے آپ پہ کنٹرول کرو، اپنے آپ کو سنبھالو، چھوڑو یہ لعنتی کام، ان غلاظتوں سے نکلو، ان گندگیوں سے باہر آؤ زمین پہ اترو، محنت کرو، مزدوری کرو، پسینہ بہاؤ اور حلال کمائی کماؤ، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ. ورنہ تمہاری یہ جب حالت ہوتی ہے نا، یہ تم جب نشے میں ہوتے ہو نا، یہ تم جوا کھیلتے ہو، شراب پی کر کے جب تم سڑکوں کے کنارے پڑے رہتے ہو، نالیوں اور گٹر میں پڑے رہتے ہو نا، تو یہ غیر تمہاری یہ حالت دے کر کے تم پہ ہنستے ہیں، تمہارا مذاق بناتے ہیں کہ دیکھو یہ ہماری قوم کے بچے ہیں، یہ مسلمانوں کے بچے ہیں جو آج نالیوں اور گٹر میں پڑے ہوئے ہیں، یہ تمہارا مذاق بناتے ہیں. میرے بھائی، اس لیے یہ سب لعنت بھری کام چھوڑ دو، چھوڑو ان غلاظتوں سے باہر نکل کر کے آؤ اپنے قدم پہ کھڑا ہونا سیکھو، مضبوط بنو. اور میں اپنے ذمہ داروں سے عرض کروں گا، گھر کے ماں باپ ہیں، ہمارے علماء ہیں، مبلغین ہیں، یا جو بھی قوم کے سربراہ لوگ ہیں نا، ان سے ہاتھ جوڑ کر کے میری التجا ہے کہ جو ہمارے نوجوان، جو ہمارے بچے اس قسم کے لت کے شکار ہو چکے ہیں، وہ ان برائیوں میں پڑ چکے ہیں، شراب اور جوا کے عادی بن چکے ہیں نا، یار ان سے نفرتیں مت کرو، ان کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو،
یہ بچے ہمارے ہیں، ان کو سمجھاؤ، ان کو پیار دو، ان کو محبت سے اپنے پاس بٹھاؤ. اور جو ابھی بچے جوان ہو رہے ہیں، کچھ 1000-2000 کمانے کے لائق بنے ہیں، ان کو آزاد مت چھوڑو. یہ بچے اگر کچھ پیسے کمانے کے لائق بن چکے ہیں تو ان سے حساب لو، پوچھو کہ یہ پیسے کما رہے ہیں، 10 پیسہ کما رہے ہیں تو وہ 10 پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں. ماں باپ لاپرواہ نہ بنے. یہ بڑا فتنوں کا دور ہے، بڑی آزمائشوں کا دور ہے. ہر طریقے سے ہمارے بچوں کو نہ تباہ اور برباد کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ہمارے سماج کو ایک دم سے کھوکھلا کیا جا رہا ہے. یہ مت سمجھو صرف ہمارے خلاف بل بنائے جا رہے ہیں، صرف ہماری جائیداد اور اوقاف کے حملے ہو رہے ہیں، مسجد مدرسوں پہ حملے ہو رہے ہیں، ہماری تشخص کو مٹایا جا رہا ہے. بڑا خاموش ظلم ہم پر یہ بھی ہو رہا ہے نا کہ ہمارے بچوں کو شراب اور نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے. اس لیے اپنے بچوں پہ توجہ دو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ. اور ہمارے علماء محدثین یار جب ممبر پہ بیٹھے نا تو تنقیدیں صرف مت کیا کریں، لکھاڑا مت کریں، کچھ زمین پہ اتر کر کے بھی کام کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں توفیق دے. سب سے پہلے دیکھو نا، وہ حضرت سیدنا سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً تھے. ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کچھ لوگ بھیڑ لگائے ہیں، اکٹھا جمع ہو کر کے وہ کچھ دیکھ رہے ہیں. حضرت سیدنا سری سقطی ان کے پاس گئے، کہا کس لیے تم لوگ بھیڑ لگا کر کے کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا مارتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا کہ ایک شرابی شراب پی کر کے آیا ہے اور وہ شراب کے نشے میں اول فول بک رہا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، لوگوں کو گالی گلوچ کر رہا ہے. ہم لوگ وہی تماشا دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں، کان کے چسکے پورے کر رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا سری سقطی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بڑی تکلیف ہوئی کہ ہماری قوم کا بچہ ہے جو شراب کے نشے میں پڑا ہے یہاں پر سڑک کے کنارے، اور لوگ اس کا مذاق بنا رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں. حضرت سیدنا سری سقطی کی دل میں درد تھا، قوم کا تڑپ تھی، اور حقیقت میں وہ قوم کے خیر خواہ ہمدرد تھے نا. تو اس لیے آپ نے تماشا نہیں دیکھا، آپ نے پہلے اس بھیڑ کو وہاں سے بھگایا کہ چلو یہاں سے نکلو، اور پھر ایک لوٹے میں پانی لیا، جا کر کے اس بچے کے، اس نوجوان کے منہ کو دھویا جو شراب میں نشے میں دھت تھا، نالیوں میں پڑا ہوا تھا. جا کر کے اس کے چہرے کو صاف کیا اور آنکھوں میں آنسو لے کر کے عرض کیا، میرے مالک یہ میرے قوم کا بچہ ہے، یہ مسلمان بچہ ہے، یہ تیرے حبیب کے کلمہ گو کا بچہ ہے، یہ خود تیرے نبی کا کلمہ گو ہے. اے میرے مالک، جو مجھ سے ہو سکا میں نے کر دیا، میں نے اس کے شرابی منہ کو صاف کر دیا ہے. اے اللہ تو دلوں کا مالک ہے، میرے مالک میں نے اس کا منہ دھویا ہے، تو اس کے دل کو صاف کر دے، اس کا دل دھو دو. کہتے حضرت سیدنا سری سقطی اس نوجوان کے منہ کو صاف کرتے ہیں. منہ صاف کر کے آپ آنکھوں میں آنسو لے کر کے دعا کر کے گزر جاتے ہیں. نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ مسجد میں آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہی نوجوان جو ابھی کچھ لمحے پہلے، کچھ دیر پہلے ایک شراب پی کر کے سڑک کے کنارے پڑا ہوا تھا، نالیوں میں پڑا ہوا تھا، وہ نوجوان مسجد میں اگلی صف میں آ کر کے نماز کے لیے بیٹھا ہوا ہے. حضرت سیدنا سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، میرے مالک یہ کیا نظارہ میں دیکھ رہا ہوں؟ کہتے ہیں آپ سوتے ہیں تو کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ سری تو نے میرے بندے کے منہ کو دھویا تھا، تیرے بس میں جو تھا وہ تو نے کیا، پھر میری قدرت میں جو تھا وہ میں نے کر دیا. تو نے اس کا منہ صاف کیا تھا، ہم نے اس کا دل صاف کر دیا، اور ہم نے اس بندے کے اندر، اپنے بندے کے اندر شراب کی محبت نکال کر کے اس کے اندر نماز کی محبت ڈال دی ہے. میرے بھائی، اس طرح ہم اپنے بچوں کو جب پیار دیں گے نا، ان کو محبت سے سمجھائیں گے، ان کا خیال کریں گے، تو یقیناً ہمیں امید ہے کہ ہمارے بچے اس لت سے باہر نکلیں گے، اس گندگی سے باہر نکلیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو خیر و عافیت والی، عزت والی زندگی نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، یہ بھی سازش ہے نا. کہتے ہیں آج جو بچوں کو شراب اور جوئے کا عادی جو بنایا جا رہا ہے، نشے کا جو پرچار ہو رہا ہے ہمارے ملک میں کلم کلا، اور یہ جو جوئے کا عام طور پر حکومت کی اجازت کے ساتھ یہ سب جو ہے پرچار ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بچے جب شراب نہیں پئیں گے، نشہ نہیں کریں گے نا، تو ظاہر سی بات ہے یہ اپنی مستقبل، اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں گے، اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں گے، اپنی فیملی کے بارے میں سوچیں گے، یہ آگے بڑھنے کے بارے میں سوچیں گے. پھر یہ روزگار کا مطالبہ کریں گے، نوکری کا مطالبہ کریں گے، پڑھائی کا مطالبہ کریں گے. اور ظاہر سی بات ہے ہماری گورنمنٹ کے پاس یہ سب کچھ ہے نہیں بچوں کو دینے کے لیے، ہمارے نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو اس لیے کہا کہ ان کو جوئے کا عادی بنا دو،
ان کو شراب کا عادی بنا دو. جب یہ شراب پئیں گے، نشہ کریں گے نا، تو ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی. یہ آگے کا کچھ سوچیں گے ہی نہیں، فکر ہی نہیں کریں گے. تو نہ یہ ہم سے روزگار کا مطالبہ کریں گے، نہ پڑھائی لکھائی کا مطالبہ کریں گے، اور نہ ہمیں کچھ کرنا ہوگا. بس صرف ان کو دھرم اور مذہب کے نام پہ لڑا کر کے اور نشے کا ڈوز دے دے کر کے، نفرتیں ڈال کر کے. شیطان کی منشا ہے ہی یہی کہ وہ تمہارے درمیان نفرتیں ڈالے، بغض اور کینہ ڈالے، اور تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف متنفر کر کے ایک دوسرے کا دشمن بنا دے، لڑائے دے، بھائی بھائی کو لڑا دے. شیطان کی بھی منشا یہی ہے. حکومت نے بھی اسی کو آلہ کار بنایا، اور آج کھلم کھلا جوئے اور شراب کا پرچار ہو رہا ہے. تو اپنے بچوں کو ان بربادیوں سے ہمیں بچانا ہے. اپنے نوجوانوں کو، اپنے ملک کو ہمیں اس نشے سے مکت کرانا ہے. دیکھو وہ کورونا وائرس آیا تھا نا، کورونا وائرس کے خلاف سب نے مل کر کے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، سب نے مل کر کے کیسا سنگھرش کیا تھا. سب نے اسے مقابلہ کا ٹھانا تھا، لڑائی کرنے کی ٹھانی تھی. لوگ تو تالی اور تھالی تک بجوا ڈالے تھے. یار کورونا وائرس آیا تھا تو اس سے لڑنے کے لیے سب نے سنگھرش کیا تھا مل کر کے. آج ہمارے ملک میں نشہ کا وائرس پھیل رہا ہے، آج ہمارے ملک میں شراب کا وائرس پھیل رہا ہے، اور ہمارے ملک میں آج جوئے کا وائرس پھیل رہا ہے. اور یہ وائرس ہمارے لاکھوں کروڑوں بچوں کی جان لے رہا ہے، ان کی زندگی برباد کر رہا ہے. اور ہم اس وائرس کے خلاف بھی مل کر کے سنگھرش کریں. سب کو مل کر کے اپنے ملک کو ایک نشہ مکت ملک بنانا ہے. سارے لوگ اپنے اپنے دھرم کے، اپنے اپنے قوم کے، اپنے اپنے مذہب کے لوگ جو بھی ہیں، یار ہر کسی کی یہ ذمہ داری ہے کہ کم سے کم اپنے اپنے بچوں کو تو بچا لے جائیں، اپنے اپنے بچوں کو تو اس لعنت سے چھڑا لیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے، اور ہمارے بچوں کو صحت و تندرستی، خیر و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ ہمارے ملک کو امن و امان اور دن رات دوگنی ترقی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.